بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو الوليد حشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها أبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها قد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی یہودی یا نصرانی کو میرا علم ہوگا وہ مجھ سے ضرور محبت کرے گا۔ میری والدہ نصرانیہ تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں مگر وہ انکار کرتی تھیں۔ میں نے ایک دن اسے اسلام کی دعوت دی تو حسب معمول اس نے انکار کیا، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے اندر سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور عرض کیا کہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اے اللہ، تیرا بندہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ ان دونوں کو لوگوں میں محبوب بنا دے۔ یعنی یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کو اعتماد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ضرور قبول ہوئی ہوگی اور ہر شخص ان سے محبت کرتا ہوگا۔ چنانچہ آج بھی کوئی بھی طالب علم ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ کسی کا محبت والا نام ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ کسی کا محبت والا نام ماں ہر بچے کو محبت سے بلاتی ہے، لیکن ہر شخص کو وہ نام پتہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو وہی نام پتہ ہوتا ہے جو عام طور پہ اس کا پکارا جاتا ہے، لیکن ماں جو اس کو مٹھو یا چھالیا کہہ کے پکارتی ہے یا ریوڑی یا گڑ کہہ کے پکارتی ہے تو وہ نام ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کا اصلی نام کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کا اصلی نام تھا حضرت عبد الرحمن، اصلی نام ان کا حضرت عبد الرحمن تھا، لیکن ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ابو ہریرہ، انتا ابو ہریرہ، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، میں بلی کے بچے کو اپنی آستین میں ڈالا ہوا تھا تو اس کو لے کے جایا تاکہ اس کو ہوا نہ لگے، ٹھنڈ نہ لگے، تو وہ آستین بہت کھلی پہنتے تھے۔ ہمارے ہاں تو آستین بہت تنگ ہوتی ہے، اس کی آستین بہت زیادہ کھلی ہوتی تھی، اس میں بلی کا بچہ پورا بیٹھا ہوا تھا تو اندر بٹھایا تھا تاکہ اس کو ہوا نہ لگے۔ تو فرمایا کہ تو ابو ہریرہ، یعنی کہ تجھ سے تو بلی جن رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ کسی کو اصلی نام یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جب اپنے غیر مسلم والدین یا دیگر رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت نہیں چھوڑنا چاہیے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ اپنی مشرکہ والدہ کو بار بار اسلام کی دعوت دیتے رہے، اگرچہ وہ شروع میں انکار کرتی رہیں، آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سن کر فرمایا کہ میں نے تو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے میری اور میری والدہ کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، اور اسی دعا کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ یقین سے فرماتے تھے کہ جو بھی مومن میرا ذکر سنے گا یا دیکھے گا تو ضرور مجھ سے محبت کرے گا۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ میں دعا دی تھی، اللہم حبب عبدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمنین وحببہم الیہا، اے اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور مومنین کو ان دونوں کا محبوب بنا دیجئے۔ در حقیقت اسی دعائے گرامی کا اثر ہے کہ ہمیشہ سے تمام مسلمانوں کے دلوں میں حضرت ابو ہریرہ کی محبت بہت زیادہ عظمت کے ساتھ رہی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ برابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی مصاحبت سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہے۔ صاحب استیعاب لکھتے ہیں کہ شہید خیبر وشہدہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لزمہ واظب علیہ رغبتا فی العلم وکان یدور معہ حیث دار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے دوران مسلمان ہوئے اور اسی غزوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، پھر علم کی رغبت میں آپ کے ساتھ برابر لگے رہے، جہاں آپ تشریف لے جاتے یہ بھی ساتھ ہوتے۔ صحابہ کرام کو ان کی حدیث دانی اور ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضر باشی کا اقرار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ کنت الزمت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واحفظ لحدیثہ، یعنی تم ہم میں سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں حاضر باش اور حدیث نبوی کی یاد کرنے والے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ ابو ہریرہ سے وہ حدیثیں سنی، ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی جو ہم نہ سن سکے۔ حضرت ابو ہریرہ نے خوب علم حاصل کیا اور خوب پھیلایا، جن باتوں کو چھپانا مناسب جانا ان کو بیان نہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 اجرب فاخرجت منها جرابین واخرجت الثالث لرجمتمونی بالحجارہ، یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 بوریاں بھر کے علم حاصل کیا ہے، جن میں سے میں نے 2 بوریاں ظاہر کی ہیں، اگر تیسری بوری کھول دوں تو تم مجھے پتھروں سے مار ڈالو گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ کتب حدیث نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت موجود ہیں ان کی تعداد 5374 معلوم ہو چکی ہے، اس سے زیادہ کسی کی روایت نہیں۔ 5374 یہ سب سے زیادہ روایات جو کہ سماعت اور قال کے ساتھ مروی ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کی روایت کچھ 8000 تک ہیں، لیکن ان کی روایت قال کے ساتھ مروی نہیں ہے، وہ کتابت کے ساتھ مروی ہیں، سنانے کے ساتھ مروی نہیں ہے، وہ کتابت کے ساتھ مروی ہیں۔ سنانے میں جو روایت محفوظ رہتی ہے وہ کتابت میں محفوظ نہیں رہا کرتی تھی، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور ہزارہ احادیث کے عالم اور حافظ سے جن کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو علوم نبوی ظاہر نہیں فرمائے وہ کون سے علوم تھے؟ اس کے متعلق بعض علماء نے فرمایا کہ علوم اسرار تھے جن کا تعلق خاص عارفین سے ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لڑائیوں اور فتنوں کی خبریں تھیں جن کو اپنی جان کے خوف سے حضرت ابو ہریرہ نے ظاہر نہ فرمایا، کنایتاً بعض دفعہ کبھی اشارہ فرما دیتے، چونکہ ان احادیث میں احکام اور مسائل نہیں تھے اس لیے ان کا اظہار واجب اور لازم بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ بڑا کمزور تھا، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ لے لے، تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں لے سکتا ہوں، تو آپ نے مٹھی بھری اور حضرت ابو ہریرہ نے دامن پھیلایا تو اس کے اندر مٹھی ڈال دی، پھر دوسری اور پھر تیسری، اس طرح 3 مٹھیاں ڈالیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ ایسا مضبوط ہوا۔ ایسے بہت سی مرویات ہیں
علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، ان کی 3 کتابیں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں کے اندر۔ یہ علامہ تفتازانی بہت غبی تھے، تو کبھی بھی کھیلنے کے لیے جاتے نہیں تھے، ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عصر کے بعد پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ عصر کے بعد کا وقت ہے، طلبہ سارے کھیلنے گئے ہوئے، تو کوئی طالب علم آیا اور کہنے لگا جی تم بھی گراؤنڈ میں چلو۔ کہا جی میں تو گراؤنڈ میں جانے کے قابل نہیں ہوں، تم لوگ ذہین ہو فتین ہو، تم ہی لوگ جایا کرو، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ چنانچہ دوسری مرتبہ آیا، پھر تیسری مرتبہ آیا تو کہنا گراؤنڈ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو یہ فوراً وہاں پہ کہا کہ میاں عمر ان کا نام تھا، تو اور لقب ان کا تفتازانی تھا، یعنی بادشاہ کے خاص مصائب تھے۔ تو عمر تم کیا مسئلہ ہے، تم کھیلنے کیوں نہیں آتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں ہوتا، میں غبی ہوں اور بہت ہی کم ذہن ہوں، تو چلو یہ لوگ کھیلیں، میں تو پڑھائی اپنی پوری کر لوں تو بڑی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھولو، انہوں نے منہ کھولا تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ جب صبح اٹھے اور استاد نے سبق سنانا شروع کیا تو درمیان میں کھڑے ہو کے ایک سوال کیا، سوال وہی کر سکتا ہے جو سمجھدار ہو، ذہین فتین ہو، تو سارے طلبہ ہنسنے لگے۔ تو استاد کہنے عمر یوم، عمر الیوم، عمر جو آج کے دن ہے، لیس غد، یہ کل والا عمر نہیں ہے، یہ آج ایک نیا عمر ہے کہ اس کا سوال بڑے پائے کا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور تھا، اللہ کے نبی کی اس غیبی طاقت کے بعد ان کا حافظہ ایسا مضبوط ہوا کہ سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ ابو ہریرہ اتنی روایتیں سناتے ہیں، ذرا ان کا ٹیسٹ لیا جائے۔ تو ان سے روایت سنائی، پردے کے پیچھے چھپ کے کاتب نے لکھ لی۔ 1 سال کے بعد بلایا، کہا وہی روایت پچھلے سال والی اب دوبارہ سنا دیجئے۔ اب پچھلے سال کون کون سے لفظ بولے، کون کون سی باتیں یاد تو نہیں رہتا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کمال علم دیکھیے، کمال حافظہ دیکھیے کہ پچھلے سال کی تمام روایتیں سنائیں۔ جب پچھلے سال اور اس سال کی دونوں کی کتابت کو ملا کے دیکھا گیا تو نہ صرف روایتیں وہی تھی بلکہ ترتیب بھی وہ تھی جو پچھلے سال کی ترتیب تھی۔ تو اللہ نے اس طریقے سے علم حدیث کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ چند باتیں ان کے بارے میں آج پڑھی، اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔